الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ تعالی رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں۔ الحمدللہ ہم ایک نئے پروگرام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کرنے والے سلسلے میں موجود ہیں۔ اس پروگرام کے اندر رمضان المبارک کی برکتیں بھی حاصل کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کہ جس زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی اتباع کا حکم ارشاد فرمایا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک حیات طیبہ کہ جس کا شب و روز اور جس کا لمحہ لمحہ امت مسلمہ کے لیے رہنمائی ہے۔ ہمارے اس سلسلے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارک کے جو مختلف مدارج تھے، یعنی بچپن مبارک تھا، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کا زمانہ تھا، پھر جوان ہوئے، پھر آپ نے نکاح فرمائے اور مکمل زندگی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، اس سلسلے کے اعتبار سے اور اس زندگی کے اعتبار سے ہم اس پروگرام کے اندر تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبارک نام اور خوبصورت نام اور اعلیٰ و عرفہ نام عطا فرمائے تھے، ان ناموں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ قابل اتباع اور قابل تقلید ہو۔ کائنات کی واحد ہستی ہیں اور وہ ہستی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت مسلمہ کے لیے مشعل اور چراغ کی مثل ہے کہ جس کی روشنی کے اندر جو امت مسلمہ ہے وہ تاریکیوں کو ختم کرتی ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتی ہے۔ آپ اگر اپنی ازدواجی زندگی کو جاننا چاہیں، آپ اگر معاشرتی زندگی کو کامیابی سے گزارنا چاہیں، آپ اگر تجارتی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہیں، آپ اگر سیاسی اعتبار سے مدبرانہ فیصلے کرنا چاہیں، آپ اگر عسکری اعتبار سے اور فوجی اعتبار سے اپنی مشقوں کو یا اپنی اسٹریٹجیز کو یا اپنی حکمت عملی کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنا چاہیں، یا آپ سفارتی اعتبار سے دیگر ممالک سے مراسم قائم کرنا چاہیں، زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر اگر آپ کو کسی شخصیت کے اندر جامع ترین انداز اور اعلیٰ ترین انداز میں اگر رہنمائی ملتی ہے تو وہ فقط نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کو متاثر کرنے والے اور دنیا پر اپنے اثرات ڈالنے والے بڑے بڑے لوگ آئے، مگر ان لوگوں کی ساری زندگی قابل اتباع ہو ایسا نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شارع بنایا، یعنی جن کا ہر عمل شریعت کا حصہ ہے، جن کی ہر ادا دین اسلام کی اساس بنتی جا رہی تھی، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جاگنا سونا معاملات کرنا لوگوں سے تعلقات قائم کرنا نکاح کرنا درجنوں زندگی کے معاملات، وہ تمام کے تمام وہ تھے کہ جو ہمارے اسلام کی بنیادیں جس پر قائم ہو رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال مبارکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سیرت کی بطور خاکہ جو ایک اہمیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس اہمیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر کامل اور کس قدر اکمل بنایا تھا کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے رہنمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بے شمار بلند اور اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، ان مقامات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال نام عطا فرمائے۔ حضور کے اوصاف تو اتنے ہیں کہ اگر ساری دنیا شمار کرنا چاہے تو مکمل نہیں ہو سکتے۔ شاعر نے بھی بڑی پیاری بات کی، کہا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوصاف اور حضور کے وجود مبارک کی جو خصوصیات ہیں وہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مکمل نہیں ہو سکتے. اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اوصاف کی تکمیل نہیں ہو سکتی، یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے کہ جیسے شعراء اپنے محبوب کی مدح کرتے ہوئے مبالغہ کرتے ہیں اور بہت بلند و بالا بات کرتے ہیں کہ جو حقیقت سے بالکل خلاف ہوتی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ بات کہی گئی ہے یہ شاعرانہ مبالغہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ واقعتاً اگر تمام مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو جمع کرنے کی کوشش کرے اور لکھنا چاہے اور بیان کرنا چاہے تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی. حضور کا مقام، میرے آقا کا مرتبہ وہ ہے کہ جس کو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی مکمل طور پر جانتی ہے. مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جاننے سے عاجز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نام عطا فرمائے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ نام اتنے ہیں کہ ان کی گنتی کو شمار کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کتابوں کے اندر یا قرآن حکیم کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخر پر نام لکھے ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ سیرت نگاروں نے جو اپنی اپنی کتابوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لکھے ہیں، اگرچہ ان کی ایک محدود تعداد ہے کہ وہ مخصوص نام ہیں جن کو انہوں نے لکھا ہے، مگر تحقیق کرنے والے جو محققین علماء ہیں انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو اگر شمار کیا جانے لگے تو وہ قابل شمار نہیں ہیں. محققین نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے اندر ایک کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 یعنی 800 نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام عطا فرمائے تھے. اسی طرح قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بعض صوفیاء کا ارشاد ہے، یعنی بعض صوفیاء نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1000 نام ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 نام ہی عطا فرمائے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع پر جو تحقیق فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی تھے کتنے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب تحقیق کی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے 1400 نام ملے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 نام ہیں. اور مزید لکھا کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو مجھ احمد رضا کے علم میں آ گئے، یعنی جس کو میں نے جان لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 نام ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کی گنتی یہ ناممکن ہے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 نام جو ہے یہ میں نے تحقیق کر کے گن لیے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں ان کی جو گنتی ہے یہ ناممکن ہے. سبحان اللہ، یہ ابھی ناموں کی گنتی کی بات ہے کہ ان کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو وہ کتنے ہیں، یہ فقط ایک گنتی کی بات ہے. آپ اس سے آگے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کتنے عطا فرمائے، ہم جیسے اس کو گن بھی نہیں سکتے. لیکن پھر اگلی بات کہ وہ جو نام ہیں ان ناموں کے معنی کیا ہیں، یعنی ہر نام کا ایک معنی ہے، ہر نام کا ایک مطلب ہے، ہر نام کے پیچھے ایک مفہوم ہے. تو اتنے نام کے اولاً تو وہ قابل شمار ہی نہیں ہے، ثانیاً یعنی دوسری بات یہ ہے کہ جتنے نام عطا فرمائے ہر نام کے پیچھے معانی ہیں. مزید یہ کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی شان کو بیان کیا گیا، یہ اپنی جگہ ایک سمندر ہے کہ جس کے اندر اگر امت غوطہ زن ہو جائے تو حقیقت تک نہ پہنچ سکے کہ اولا نام ناقابل شمار ہے، نمبر 2 ان کے پیچھے معانی کیا ہیں، نمبر 3 ان کے مفاہیم کیا ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف عطا فرمائے ان کے کمالات کیا ہیں. تو الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ جملہ امور اور ان کی حقیقتوں اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی خوبیوں ان کو جاننا تو دور کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط ناموں کی تعداد کو جاننا بھی حضرت انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور نام پتہ چل بھی جائیں تو ان ناموں کے پیچھے معانی کیا ہے، ان ناموں کے پیچھے مفاہیم کیا ہیں، ان ناموں کے پیچھے لطافتیں کیا ہیں، ان ناموں کے پیچھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور بلندیاں کیا ہیں، ان کو تو انسان قطعاً بھی جان نہیں سکتا. تو یہ اولین اور بنیادی چیز ہے کہ ایک ایسی ہستی کہ جس کو خدا نے نام ہی اتنے عطا فرما دیے کہ جن ناموں کی
فہرست بنانا بھی ممکن نہیں اور ان ناموں کے حقائق سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے، تو جو وہ نام اتنے زیادہ ہیں اس ہستی کا اپنا مقام کیسا ہوگا، اور اس ہستی کے ایک ایک عمل مبارک کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی خوبیاں رکھی ہوں گی، اس ہستی پر اترنے والے قرآن کی عظمتیں کیا ہوں گی، اس ہستی کے اپنے فرامین کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر کیسی کیسی گہرائی ہوگی، اس کا انسان قطعاً کبھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے، اور یہ عظمت و رفعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے اندر ہی عطا فرما دی۔ مزید جانیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے نبی ہیں، یعنی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نبی اور پیغمبر اور رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمادات کے، نباتات کے، تمام حیوانات کے، تمام حشرات کے سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور وہ تمام کے تمام آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور ایمان و یقین بھی رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کے لیے نبی بنایا، اور اسی لیے ہر مخلوق کے اندر ہر جگہ آپ کے جو نام ہیں وہ جدا گانا ہیں، یعنی مخلوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے اور اپنے اپنے گروہ کے اعتبار سے جدا گانا نام لے کر پکارتی ہیں۔ تابعی بزرگ ہیں حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جو جنتی ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام لیتے ہیں، اور ان کے ہاں جو حضور کا نام ہے وہ عبد الکریم ہے، یعنی کریم کا بندہ، اور جو اہل عرش ہیں ان کے ہاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہ عبد الحمید ہے، فرشتوں کے نزدیک عبد المجید ہے، انبیاء کرام کے ہاں یعنی جو تمام انبیاء ہیں وہ حضور کو جب پکارتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپس میں لیتے ہیں تو انبیاء کرام کے ہاں عبد الوہاب ہے، جو جنات ہیں ان کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد الرحیم ہے، پہاڑ یعنی جو جمادات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الخالق کہہ کر پکارتے ہیں، خشکی میں یعنی جو ہماری زمین ہے اور جو خشکی ہے، یہ خشکی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو حضور کا نام عطا فرمایا وہ عبد القادر ہے، سمندروں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عبد المہیمن کہا جاتا ہے، مچھلیاں جو ہیں وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد القدوس کہہ کر پکارتی ہیں، وحشی جانور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرزاق کہتے ہیں، درندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد السلام کہتے ہیں، جو چوپائے ہیں یعنی گائے ہے، بھینس ہے اور بکریاں وغیرہ ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المؤمن کے نام سے پہچانتے ہیں، پرندے یعنی جو اڑنے والے پرندے اور برڈز ہوتے ہیں ان کے ہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہ عبد الغفار ہے، اور اللہ پاک کے ہاں رب کی بارگاہ کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے وہ طٰہٰ ہے، جس کا قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ کیا گیا، اور مومنوں کے ہاں، ہم عاشقان رسول کے ہاں اور امت مسلمہ کے ہاں، انسانوں کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مشہور و معروف نام رکھ دیا وہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہے جو مومنوں کو عطا کیا گیا۔ ایک مشہور بزرگ ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عظیم جلیل القدر بزرگ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدح و ثنا انہوں نے کی ہے۔ آپ نے یہ بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو بے شمار نام ہیں، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نام ہیں، ان ناموں میں 30 نام یعنی 30 نیمز، 30 نام وہ ہیں کہ جو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، مگر رب کریم جل وعلا نے وہ نام اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا فرما دیے، یعنی 30 وہ نام کہ جو خود خدا کی اپنی ذات کے نام ہیں، مگر خدائے کریم نے اور رب کریم نے وہ 30 نام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائے۔ یہ محبت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کی کہ خدا تعالیٰ نے اپنے 30 نام آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ جو نام عطا فرمائے گئے وہ نام کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ رؤوف کا نام عطا فرمایا گیا، یعنی یہ اللہ پاک کا نام ہے، اور اللہ کریم نے یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ رحیم خدا کا نام ہے، مگر رب کائنات نے یہ نام آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ علیم یعنی علم والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، مگر خدا نے یہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ اسی طرح علی
یعنی بلند و بالا، یہ علی قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، مگر یہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ انسانوں کو جو نام عطا فرمایا گیا وہ جیسے ہم نے ابھی سماعت کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے جو انسانوں کو اور اہل ایمان کو عطا فرمایا گیا، اور اہل ایمان بڑی ہی محبت سے اور بڑی ہی مٹھاس اور بڑی ہی حلاوت ایمانی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام لیتے ہیں اور اپنے دلوں کو اور اپنے وجود کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مقامات پر ذکر فرمایا۔ نمبر 1 تو پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں، 22ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، 26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 2 میں، اور 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 29 کے اندر، یعنی ان 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور جلیل القدر اور جلیل الشان نام محمد کو ذکر فرمایا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ذکر فرمایا، ان میں سے جو ایک مقام ہے، یعنی 4 پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد تو ایک رسول ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام مبارک ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 محمد ارشاد فرمایا، اور نمبر 2 رسول کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو نام نامی، نام عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محمد ہے، یہ سب سے مشہور اور بڑا ہی عظمتوں والا اور بڑا برکتوں والا نام ہے۔ بلکہ آپ اگر مطالعے کا ذوق رکھیں تو باقاعدہ علماء کرام نے فقط نام نامی یعنی اسم محمد پر پوری کتابیں لکھی ہیں کہ اس نام نامی کے کمالات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس سے ملتا کیا ہے، اس سے بندے کی زندگی پر اثرات کیا پڑتے ہیں۔ تو باقاعدہ علماء کرام نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں، عظمتوں اور شانوں پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اور جو اہل علم ہیں وہ یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ علماء کرام نے بڑی ہی شاندار اور بڑی ہی اعلیٰ باتیں لکھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے اثرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مبارک نام عطا فرمایا، یعنی جو نام محمد ہے، اس کا معنی و مطلب کیا ہے؟ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو 2 مبارک نام ہیں، ایک ہے احمد اور دوسرا محمد، یہ جو دونوں نام ہیں ان کا جو روٹ ورڈ ہے یا جو ان کا مادہ اشتقاق ہے وہ حمد ہے، یعنی ہا، میم اور دال۔ اس روٹ ورڈ کے اندر یا ان 2 ناموں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا بیان ہے۔ احمد کا جو مطلب ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے احمد، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے اجل من حمیدہ، یعنی آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے تعریف کی، یعنی آج تک جس نے تعریف کی، وہ انسان ہوں، وہ جنات ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ چوپائے ہوں، وہ جمادات ہوں، وہ سمندروں کی لہریں ہوں، سمندروں کے قطرات ہوں، وہ ریت کے ذرات ہوں، وہ خشکی کے ذرات ہوں، وہ ہوائیں ہوں، وہ کائناتیں ہوں، وہ کہکشائیں ہوں، وہ سیارے ہوں، وہ ستارے ہوں، وہ جو مرضی ہوں، آج تک جتنوں نے خدا تعالیٰ کی حمد کی، ان تمام حمدوں سے بڑھ کر جس ہستی نے اعلیٰ ترین انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد فرمائی ہے اور سب سے زیادہ فرمائی ہے، یعنی اتنوں نے جتنی فرمائی ان سے زیادہ جس ہستی نے اللہ کی حمد کی ہے، اس ہستی کو احمد کہتے ہیں، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ ہے اور ذات عرفہ ہے، اور وہ ذات اکمل ہے کہ جس ذات نے سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کے اندر آج تک کتنے درخت پیدا ہوئے، ان درختوں پر کتنے پتے لگے، یعنی خربوں، یعنی کاؤنٹ لیس ہے، میں اور آپ قطعاً شمار نہیں کر سکتے کہ آج کرۂ ارض پر جتنے درخت موجود ہیں ان کے پتے کتنے ہوں گے، جتنے سمندر ہیں ان کے قطرات کتنے ہوں گے، جتنی ریت ہے ان کے ذرات کتنے ہوں گے۔ پھر ہمارا جو یہ نظام شمسی ہے اور جو ہماری زمین ہے، ہماری کائنات ہے، اس کائناتوں کے علاوہ جو کائناتیں ہیں، ہماری کہکشاں کے علاوہ جو کہکشائیں ہیں، جو اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، جو اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، اتنی مخلوقات جو خدا نے پیدا فرمائی، ان مخلوقات نے آج تک
جتنی خدا کی حمد کی ان سب سے بڑھ کر جس ہستی نے خدا کی حمد کی تنہا، وہ ہستی فقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، یعنی سب سے زیادہ حضور نے حمد کی، اور دوسرا نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ نام نامی محمد ہے۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ افضل من حمیدہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ آج تک جس جس کی تعریف کی گئی، یعنی جس جس بندے کی یا جس جس شے کی اور جس جس لحاظ سے بھی تعریف کی گئی، ان میں سب سے زیادہ جس ہستی کی تعریف کی گئی وہ ہستی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کا نام نامی محمد ہے۔ یعنی سب سے زیادہ ان کی تعریف کی گئی مخلوقات کے اندر اور کائنات کے اندر، یعنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بنیاد پر حضور کی ذات احمد ہے، اور سب سے زیادہ کائنات میں اور مخلوقات میں جس کی حمد کی گئی اس اعتبار سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ محمد ہے۔ اور تعریف صرف اس کائنات میں نہیں ہے، تعریف صرف آج نہیں ہے، تعریف صرف 1450 سال پہلے نہیں تھی، آج تک حضور کی تعریف جتنی تھی بلکہ اس سے بڑھ کر ہو رہی ہے، اور قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بڑھتی رہیں گی، اور قیامت پر بھی انتہا نہیں ہوگی۔ روز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالی لواء الحمد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن بھی جو تعریف کی جائے گی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جائے گی۔ جنت کے اندر بھی تمام اہل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، تو جو حضور کی تعریف ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محمد بنایا، اور آپ کے حمد کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو احمد بنایا۔ تو یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اتنا سکون رکھا اور اتنا چین رکھا اور اتنی راحت رکھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم کو پیدا فرمایا تو عرش اعظم اللہ پاک کی ہیبت سے لرزاں تھا، تو خدا تعالیٰ نے اس پر جب اپنا کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ تو وہ اور ہیبت میں آیا، لیکن جب اسی عرش پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لکھ دیا گیا تو عرش اعظم کی جو ہیبت اور جو کانپنا تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے سکون اور حضور کے نام کی برکت سے سکون میں آ گیا۔ تو یہ شان اور مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آخری چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کا جب نام رکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام یعنی بچوں کا نام محمد رکھیں، کہ اس کی بڑی برکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا یعنی جس نے نام رکھا وہ والد اور جو اس کا بیٹا جس کا نام رکھا گیا، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا اور یہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ یہ برکت اور یہ عظمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا فرمائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام محمد رکھا جائے کہ اس کی برکتیں ہیں، اور پکارنے کے لیے کوئی بھی دوسرا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خدا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان